وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما ہوا اہل۔ لاکھوں کروڑ ہا کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مذکورہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کے بعد جس عبادات کا ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن اور مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات مقدسہ میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف و توصیف اور نہ دینے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج زکوٰۃ کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان عالم اسلام کے مشہور و معروف اور تدریس کے فرائض کو بخوبی انجام دینا اور اپنے طلباء کو آسان طریقے سے دین اسلام سمجھانے والی شخصیت ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں، مگر حضرت اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی ارشاد القادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہے۔ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں، جو سوال آپ سے پوچھتے ہیں بڑے آسان طریقے سے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ بیان فرماتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور والا خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضرت آج کا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو اسی سے متعلق سوالات بہت ہیں، میں انشاءاللہ تیزی سے اس کی طرف لوٹتا ہوں۔ حضرت زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، کیا فرمائیں گے حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ومما رزقناہم ينفقون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و صلات کے بعد زکوٰۃ، شاہد بھائی جو آپ نے سوال کیا کہ اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، یعنی اس کے معنی کی طرف ہم جائیں گے تو لغت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کو اصطلاح یعنی کہ شریعت کی عرف میں جو ہے اس کا کیا معنی ہے۔ لغوی معنی اگر ہم دیکھتے تو لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی طہارت کے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا معنی اضافہ، ٹھیک ہے، بڑھوتری کے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو نشوونما کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی جو آتا ہے وہ مدح و تعریف کے بھی آتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا چاہے آپ طہارت کے معنی کو دیکھیں، چاہے آپ نشوونما کے معنی کو لیں، چاہے آپ بڑھوتری کے معنی کو لیں، چاہے آپ جو ہے مدح کے معنی کو لیں، یہ تمام پر معنی قرآن و حدیث میں جو ہے مستعمل ہے، ان کا استعمال قرآن میں ہے۔ اگر آپ جو ہے نا سرسری طور پر طائرانہ نظر دوڑائیں اس معنی پر، تو ہر معنی اپنی جگہ پر بجا اور درست لگتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا ایک اگر ہم معنی لیتے ہیں طہارت کے، تو لہذا یہ معنی جو ہے اپنی جگہ پر بالکل بجا اور درست ہے کہ زکوٰۃ کا معنی طہارت کے بھی آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بندہ جو ہے اللہ کی حکم پر عمل کرتا ہے
اور مخصوص مال کو نکال کر اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہے تو باقی ماندہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کی وجہ سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو طہارت کا معنی اس کے اندر آ گیا۔ اسی طریقے سے اضافہ اور بڑھوتری کا معنی، یہ معنی بھی پایا جاتا ہے اگر اس معنی کو دیکھیں کہ اگر اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک شخص جو مالک نصاب ہے وہ اگر زکوٰۃ کا مال نکال کر جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہے تو بظاہر تو اس کا مال گھٹ گیا، 100 میں 2.5 روپے نکال دیے، صحیح نا، لاکھ میں 2,500 روپے نکال دیے تو اس کے پاس جو ہے 97,500 روپے بچ گئے۔ بظاہر مال کم ہو گیا ہے لیکن حقیقت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نشو نما اور بڑھوتری کا معنی ہی پایا جائے گا اس کے اندر۔ مدح اور تعریف کو لے لیجئے کہ زکوٰۃ کا معنی مدح اور تعریف کے بھی آتا ہے۔ وہ کس طریقے سے، اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سیدھی سی بات ہے زکوٰۃ جو چونکہ فریضہ ہے، فرض ہے، تو اس کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ لوگوں کو دکھلا کر دے تاکہ لوگوں میں ترغیب پیدا ہو، ٹھیک نا۔ تو لہذا جو ہے اب سیدھی سی بات ہے ایک بندہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ پھر معاشرے کے اندر لائق تعریف اور لائق مدح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے راہ میں اتنا مال جو ہے خرچ کرتا ہے، اتنا مال دیتا ہے۔ تو کوئی بھی معنی آپ دیکھ لیں لغوی اعتبار سے تو وہ اپنی جگہ پر درست بیٹھتا ہے۔ اب اصطلاحی معنی کی طرف آ جائیے، شرعی معنی کیا ہے زکوٰۃ کا؟ تو زکوٰۃ کا شرعی معنی یعنی کہ ایک مختصر انداز میں یہ ہے کہ مخصوص مال سے مخصوص مقدار کو مخصوص افراد کے سپرد کر دینا، یہ جو ہے زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی ہے کہ مخصوص مال ہے، مخصوص مقدار ہے اور مخصوص لوگوں کو دے دیں آپ، یہ زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے واضح ہو گیا۔ جیسا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حضرت سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں اور اس کی گرہ کھول دیتے ہیں حضرت، اور ظاہر سی بات ہے جب تدریس کے فرائض آپ انجام دیتے ہیں تو طلباء کو سمجھانے کے لیے اس کی کتنی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ حضور، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سوال تو بظاہر ایسا ہے کہ بہت آسان ہی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، صحیح نا، اس کا جواب جو ہے 2 سطروں میں دیا جا سکتا ہے، لیکن اس ایک سوال کے اندر اور بھی کئی جو ہے جہتیں یعنی کہ نکالی جا سکتی ہیں اور کئی زاویوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے اس سوال میں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ سیدھی سی بات، زکوٰۃ مالک نصاب پر فرض ہے، اور زکوٰۃ جب مالک نصاب پر فرض ہے تو سیدھی سی بات ہے مالک نصاب آج کے دور میں پاکستان کنٹری کے اعتبار سے یعنی کہ دیکھا جائے تو شریعت نے جو نصاب مقرر کیا وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مساوی رقم کسی کے پاس ہو، یا مال تجارت اس کے پاس ہو، یا سونا چاندی یا چونا ہو، یا کرنسی ہو، یا پھر جو ہے پرائز بونڈز وغیرہ ہو، تو 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی کوئی بھی مال اس کے پاس ہو، صحیح نا۔ تو اب اس میں سے جو ہے ایک مقرر کردہ حصہ جس کو کہ 40واں حصہ کہا جاتا ہے، 2.5% کہا جاتا ہے، صحیح نا، تو 40واں حصہ وہ نکال دے گا تو وہ مالک نصاب پر ہی کیا یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس پر ذرا جو ہے اس پر ڈیپ میں جا کر، گہرائی میں جا کر ذرا گفتگو کریں، ذرا غور کیجیے کہ اسلام نے جو ہے کتنا بہترین ایک جو ہے ہمیں نظام عطا کیا کہ یعنی کہ زکوٰۃ کی صورت میں ایک جو ہے ہمیں کیا بولتے ہیں مال کی کو گردش میں لانے کا ایک طریقہ اور ذریعہ عطا کیا، اور پھر اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں جو ہے مسلمانوں کے لیے ہی فلاح اور کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کس طرح؟ ذرا غور کیجیے کہ زکوٰۃ جو ہے فقط مالداروں پر فرض ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظالمانہ نظام ٹیکس کی طرف جاتے ہیں تو ٹیکس جو ہے ہر شخص ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک غریب بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، امیر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ ایک واحد ایک فریضہ دینیہ ہے، رب کی طرف سے فرض کردہ ایک عبادت ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے مالدار پر ہی فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ زکوٰۃ اور ٹیکس یعنی کہ اللہ کی وضع کردہ نظام اور بندے کی وضع کردہ نظام کے اندر کتنا فرق ہے کہ ایک فقط مالدار ادا کرے گا، غریب کا دور سے تک کا بھی اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ٹیکس جو ہے وہ امیر بھی دے رہا ہے، غریب بھی دے رہا ہے، ایک چیز یہ۔ اور پھر یاد رکھیے گا کن لوگوں پر فرض ہے، تو یاد رکھیے گا یہ تو آپ نے سماعت فرما لیا مالک نصاب پر فرض ہے۔ اس پر اگر ہم ذرا جو ہے ڈیپ اور گہرائی اور وسعت اس کلام میں دیتے ہوئے گفتگو کریں تو یاد رکھیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کو دیکھیے کہ میرے آقا نے جو ہے تمام اموال رکھنے والے جو افراد ہیں یعنی کہ 5 قسم کے مال پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 معدنیات، زمین ذخائر جس کو کہا جاتا ہے معدنیات۔ نمبر 2 زرعی پیداوار، کھیتی باڑی وغیرہ۔ نمبر 3 سونا چاندی، کرنسی وغیرہ اس کے اندر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4 جانور جو چرائی پر سال بھر جو ہے چرتے رہتے ہیں اور خودرو گھاس اور جو ہے جنگل کی گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں وہ، اور جو ہے نمبر 5 جو ہے وہ ہے مال تجارت۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو ہے 5 چیزیں ہیں۔ اب یہ 5 چیزوں کے اندر جو زکوٰۃ فرض ہے، ان 5 چیزوں کے اندر زکوٰۃ کو جو فرض کیا ہے میرے آقا نے، تو یاد رکھیے گا
اس کا پیمانہ یکساں نہیں رکھا، اس کے پیمانے میں جو ہے فرق رکھا ہے. کسی میں جو ہے 5% یعنی کہ 5واں حصہ دینا پڑے گا، کسی میں 10واں حصہ، کسی میں 20واں حصہ اور کسی میں 40واں حصہ. ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر آپ ہم معدنیات کو دیکھ لیجئے جس کو زمینی ذخائر کہا جاتا ہے. تو زمینی جو ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، اس پہ بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ بندے کو بغیر کسی محنت و مشقت کے حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہیں سے انشاءاللہ بات کو میں کنٹینیو کروں گا. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بذریعہ میم ٹی وی جاری ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت سے ٹرانسمیشن میں. ہمارے تمام ویورز کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. حضور زمینی معدنیات کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے، وہیں سے بات کنٹینیو فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو زکوٰۃ کا جو نصاب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا مالداروں پر، تو پھر اس کا جو ہے پیمانہ بھی یکساں نہیں رکھا، الگ الگ رکھا. ٹھیک ہے نا. اب زمینی جو ذخائر ہیں جس کو معدنیات کہا جاتا ہے، اس کے حصول میں بندے کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. وہ قدرتی چیز ہے، وہ نکل آتی ہے اور بندے کے نصیب میں اگر ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے حصہ رکھا گیا، یعنی 5واں حصہ خمس دینا پڑے گا. ٹوٹل مال کا 5واں حصہ. تو یہ زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. پھر زرعی پیداوار کی طرف آ جائیے. زرعی پیداوار جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہاں پر بھی، چونکہ اس میں ذرا محنت کم کرنی پڑتی ہے، محنت ہوتی ہے لیکن کم کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی پھر 2 کیٹیگری ہے. ایک تو بارش کے پانی سے سیراب ہو رہا ہے اور ایک ٹیوب ویل اور کنواں کھودا گیا جس میں محنت کم ہے، یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے عشر رکھا ہے 10واں حصہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑھ گیا نا. اب جس میں محنت زیادہ ہے، یعنی کہ ٹیوب ویل لگایا ہے، اس نے کنواں کھودا ہے جس میں محنت و مشقت زیادہ اٹھانی پڑ رہی ہے، اس میں 20واں حصہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ 100 میں 5 روپے دینے پڑیں گے، 20واں حصہ ہو جائے گا. اور پھر سونا چاندی آ رہی ہے مال تجارت، کیونکہ اس کو بڑھانے میں، یعنی کہ بندے کو سونا چاندی مال تجارت اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس کو بڑھانے میں اضافہ کرنے میں بندے کو محنت دن رات مشقت جھیلنی پڑتی ہے. تو جہاں محنت زیادہ ہے وہاں پر زکوٰۃ کی مقدار کو بھی زیادہ کم کر دیا گیا، اور جہاں محنت کم ہے زکوٰۃ کی مقدار کو بڑھا دیا گیا. تو یہاں پر 2.5% یعنی 40واں حصہ. دیکھیے کہیں 5واں حصہ ہے، کہیں 10واں حصہ ہے، کہیں 20واں حصہ ہے اور کہیں 40واں حصہ ہے. تو یہ ہے شریعت مطہرہ کا مزاج. یہ تو 4 چیزوں کی بات ہو گئی. آخر میں ایک بات کر دوں کہ جانور جو ہے سائمہ جانور، تو جو چرائی سال کا اکثر حصہ جو کہ جو ہے چر کر گزارا کرتے ہیں، تو لہذا ان میں بھی ان کی جو ہے ساخت، ان کی نسل، ان کی افزائش کے اعتبار سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نصاب الگ الگ، بکریوں کا نصاب الگ ہے، گائے کا نصاب الگ ہے، اونٹ کا نصاب الگ ہے. تو ان کے نصاب بھی الگ الگ مقرر فرمائے ہیں. تو لہذا جو ہے اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایسا عظیم فریضہ ہے جو مالداروں پر ہی فرض ہے، اور مالداروں پر ابھی جو ہے مطلقاً فرض نہیں ہے، بلکہ جو ہے ان کی مشقت، ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے ان پر فرض کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. جیسا کہ حضرت نے وقفے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ ظالمانہ جو ٹیکس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو غریب پر بھی ہوتا ہے اور امیر پر تو ہوتا ہی ہے، مگر اسلام کا امتیاز دیکھیں کہ صرف زکوٰۃ امیروں پر ہی مطلب یہ سلسلہ ہوتا ہے. حضرت زکوٰۃ کو اسلام میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ کیا رہی تھی؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل زکوٰۃ کی اگر ہم اہمیت کو دیکھیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فقط اتنا کافی اور وافی ہے کہ رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ زکوٰۃ فرض ہے. یعنی کہ 32 مقامات میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا صراحتاً ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. اور ضمناً تو پھر کئی مقامات پر آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کا تذکرہ. تو ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے. اس کے آگے اب چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آگے جائیے کہ زکوٰۃ جو یاد رکھیے گا شریعت مطہرہ کا ایک مزاج ہے کہ وہ توازن کو کیا قائم رکھتا ہے، عمرا اور غربا، اشرافیہ اور غریبوں کے درمیان. اور یہ زکوٰۃ ہی ایک واحد جو ہے مالی جو ہے عبادت ہے جو کہ امیر اور غریب کے درمیان توازن کو قائم رکھتا ہے. اگر زکوٰۃ کو فرض قرار نہ دیا جاتا، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو یہ توازن جو تھا نا امیر و غریب کا یہ بگڑ جاتا، جس کی وجہ سے جو ہے معاشرہ جو انسانی وہ پھر انسانی معاشرہ نہ رہتا بلکہ وہ کیا ہے جانوروں کے معاشرے میں تبدیل ہو جاتا. ایک چیز پھر اہمیت کی بات آتی ہے، یاد رکھیے گا اس شریعت مطہرہ کا مزاج ہے اسلام کا کہ اس نے جہاں حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنے کا حکم دیا، تو وہاں اس نے حقوق العباد کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو نماز چونکہ یہ ہے بدنی عبادت، تو جہاں بدنی عبادت کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی مالی عبادت کا تذکرہ بھی فرمایا. تو جو ہے نماز یہ حقوق اللہ سے ہے. اور پھر جو ہے ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ میں حقوق العباد کا عنصر بھی پایا جاتا ہے
کہ اس میں حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر یاد رکھیے گا یہ شریعت مطہرہ کا جو ہے ایک مزاج ہے کہ شریعت حکم دیتی، جسے میرے آقا کا فرمان تخلقوا باخلاق اللہ تعالیٰ، تم اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور جو ہے ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، ان کی شکم سیری کے اسباب کو پیدا فرماتا ہے. تو تم بھی زکوٰۃ کے مال سے تم اللہ کی اس صفت سے متصف ہو جاؤ کہ تم بھی رقم خرچ کر کے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. ان کے جسم پر اگر کپڑے جو ہے نہیں ہیں، ان کے کپڑے جو ہے ان کو پہنا دو. تو اس طریقے سے تم جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے. یہ سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اس سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ یعنی کہ اللہ کے رنگ کے علاوہ اور کون ہے کہ جس کا رنگ جو ہے بہتر ہو، زیادہ اچھا ہو. تو لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا. اب کہ یہاں پر جو ہے یہ زکوٰۃ کے متعلق جو ابھی آپ نے جو ہے اہمیت کے بارے میں بتایا، تو اب زکوٰۃ کی جو اہمیت، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اسلام نے، میرے آقا نے زکوٰۃ کو اسلام کا پل قرار دیا ہے. الزکوٰۃ کنفرۃ الاسلام، زکوٰۃ جو ہے اسلام کا پل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک میں، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت صدیق اکبر نے جو ہے علی الاعلان کہا تھا کہ اگر ایک بکری کا بچہ تم سرکار کی بارگاہ میں بطور زکوٰۃ کے پیش کرتے تھے، اور اگر بطور زکوٰۃ کے تم میرے پاس نہیں لے کر آؤ گے تو میں تمہارے خلاف علم جہاد کو بلند کروں گا. تو اس وقت صدیق اکبر کی نگاہ صدیقیت کو دیکھیے کہ وہ مشاہدہ کر رہی تھی کہ لوگ فرق کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع نہیں. کہ زکوٰۃ نہ دینے کی الگ بات ہے، ایک زکوٰۃ کا انکار، یہ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ یہی تھا. صدیق اکبر نے جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت کو اسی وقت جو ہے سمجھا دیا اور اہمیت کو بتلا دیا کہ ایک ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت، ان دونوں کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے اور ان میں توازن ہے. تو لہذا جو کہے کہ نماز پڑھوں گا اور زکوٰۃ نہیں دوں گا، صدیق اکبر کے واضح اعلان اور پیغام اس بات کی طرف غمازی کر رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے. حضرت بہت ہی مختصر، واللہ و رسول عالم بالصواب، بات سننے میں آتی ہے کہ آج کل سیدوں کو زکوٰۃ کے پیسے بھی دے دیے جاتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اول تو یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم براہ راست دیتا ہے ان نفوس قدسیہ کو، ان سید زادوں کو، تو اول تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ نفوس ہے، پاکیزہ نفس ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مصارف زکوٰۃ میں قرآن میں جو ہے جو 7 مصارف بیان کیے ہیں، تو لہذا جو ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ آل رسول میں سے نہ ہو، بنی ہاشم میں سے نہ ہو. صحیح نا؟ تو لہذا جو ہے جو آل رسول میں سے ہوگا وہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہوگا. تو لہذا اس کا جو ہے نعم البدل. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید زادوں میں بھی اور سادات کرام میں بھی فقراء ہیں، مساکین ہیں، غرباء ہیں، تو اب ان کی مالی اعانت کس طرح کی جائے؟ تو اب یہاں پر یاد رکھیے گا، جیسے یہ نفوس ہے تو ان کے نفوس کے اعتبار سے مال ہونا چاہیے. یہ پاکیزہ نفس ہے، تو اب بندہ جو ان کی مالی اعانت کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ مال سے ہی مدد کرے. تو دیگر جو صدقات نافلہ ہیں وہ دے دے اس کو. ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں بن پاتی کہ پاکیزہ مال اور صدقہ نافلہ کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو رہی اور نہیں بن پا رہی، تو اس صورت میں جو ہے اب اس کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کا ہیلہ کر لیا جائے، کسی فقیر شرعی کو دے دیا جائے اور اس فقیر شرعی کو کہا جائے کہ تم پھر قبضہ کرنے کے بعد ان جو ہے سید زادے کی خدمت میں بطور ہدیہ اور نذرانے کے پیش کر دو. تو یہ طریقہ کار یعنی کہ جس کو ہیلہ کہا جاتا ہے، ہیلہ شرعیہ، یہ طریقہ استعمال کر کے بھی اگر زکوٰۃ دینا چاہیں تو بہرحال زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ہیلہ کرنا اس میں ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات حضرت نے سید زادوں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بڑا اچھا مسئلہ بتایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ویورز کو یہ مسئلہ ان کے ذہن نشین ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ یہاں پہ ہمیں لوٹنا ہے ایک وقفے کی طرف. وقت سے ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت سے ٹرانسمیشن میں. ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت سوال کئی باقی ہیں اور میں چاہوں گا ہم اس میں جہاں تیزی کی طرف جوابات حاصل کر لیں آپ سے. زکوٰۃ کا پہلا حق کن لوگوں کا ہے؟ حضور کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، زکوٰۃ کے مصارف قرآن میں طے ہیں.
یعنی کہ 7 مصارف قرآن نے بیان کیے، فقراء، مساکین ہے، مسافر ہیں، غلام ہے، رقاب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام تر جو ہے مصارف قرآن نے بیان کیے گئے۔ اب یاد رکھیے گا، سب سے پہلا حق اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں ڈھونڈے، ٹھیک ہے، جو خونی رشتہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اصل اور فرع کو نہیں دے سکتے آپ زکوٰۃ، والدین، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے، پھر فروع کی طرف آ جائیے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ہاں بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ان کی اولاد ہیں، ان کو آپ جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور سب سے یعنی کہ سمجھ لیجیے کہ ان کو زکوٰۃ دینا ہی افضل ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے 2 قسم کے جو ہے حقوق آتے ہیں، ایک کہ کیا ہے حق کے قرابت ہے، اور ایک ہے حق کے اسلام، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پھر جو ہے ثواب زکوٰۃ دینے والے کو دگنا ثواب ہے، یہاں پر ایک حق کے قرابت ادا کر رہا ہے اور ایک حق کے اسلام ادا کر رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ افضل یہی ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی زکوٰۃ دینے میں مقدم کرے۔ حضرت کیا زکوٰۃ سے کسی کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی مریض کو دوائی وغیرہ یا اس کا آپریشن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، یا زکوٰۃ کی رقم سے کسی بچی کی شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں جہیز کا سامان یا جو کھانا دولہے والوں کو کھلایا جاتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس محفل میں صاحب زکوٰۃ مطلب خود جو زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر وہ زکوٰۃ کی رقم سے وہ کھانا سارا لیا جاتا ہے، یا پھر کسی بچی کی اسکول کی فیس یا بچے کی اسکول کی فیس ادا کر دی جائے حالانکہ وہ بالغ بھی نہیں ہے، کیا فرمائیں گے حضرت سوال؟ بسم اللہ الرحمن، دیکھیے اس سوال میں تو کئی یعنی کہ جہتیں آ گئی نا، جی ہاں، اور ایک سوال کے اندر کئی سوال آ گئے، معذرت، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر عند الاحناف، ہم جو ہے فقہ حنفی کی جو ماننے والے ہیں احناف، ان کے نزدیک زکوٰۃ کی صحت کی شرائط جو ہے اس میں سے ایک شرط جو ہے وہ تملیک فقیر ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی فقیر شرعی کو مال زکوٰۃ دے کر مالک بنا دینا، جس کو تملیک فقیر کہا جاتا ہے، تو یہ ضروری پایا جانا ضروری ہے، یہ شرط کا پایا جانا ضروری ہے، جہاں یہ شرط مفقود ہو گئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تملیک فقیر نہیں پائی جاتی، جیسے آپ دواؤں کی بات کر رہے ہیں، مریض کا علاج کر دینا، کہ آپ جو ہے اپنی طرف سے مریض کا علاج کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو زکوٰۃ کی رقم سے مائنس کر لیں، تو یاد رکھیے کہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تملیغ فقیر نہیں پائے، جس طرح کہ بالخصوص ہمارے رفاعی ادارے ہیں، سماجی ادارے یا ہاسپٹل جو چل رہے ہیں زیڈ اکاؤنٹ سے علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات وہ ذہن نشین رکھ لیں کہ آپ اگر جو ہے ان کا علاج کر دیں گے اور زیڈ اکاؤنٹ سے مائنس کر دیں گے، اور آپ یہ سمجھیے کہ ہم نے زکوٰۃ کی مد میں اس کو مائنس کر دیا اور زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ضروری، میں نے آپ کو پہلے کہا عند الاحناف تملیغ فقیر شرط ہے، فقیر شرعی کو وہ مال زکوٰۃ مالک بنا کر دینا ضروری ہے، اور یہاں پہ تملیغ فقیر والی شرط مفقود ہو گئی، کیونکہ یہاں تو مالک نہیں بنا کر دیا بلکہ اپنی طرف سے آپ نے علاج کر لیا اور پھر آپ نے اس کو جو ہے زیڈ اکاؤنٹ سے مائنس کر دیا۔ پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ رقم جو ہے اس کو دے دی جائے اور وہ دوبارہ آپ کے پاس جمع کرا دے، تب جا کر آپ کی جو ہے اس زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ۔ پھر اسی طریقے سے اور جو صورتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، شادی میں یہ کہ جہیز دے دیا تو اس میں تملیغ یعنی کہ باپ کے سپرد کر دیتا ہے بندہ، تو وہ زکوٰۃ کی رقم سے دیتا ہے، تو وہ جب قبضہ کر لیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تملیغ فقیر پائے گی۔ اس طریقے سے اگر رقم جو ہے اس کو دے دی اور اس نے کیا ہے فقیر شرعی کو، سرپرست جو بھی ہے، اور اس نے جو اس کو لے کر کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اس کو صرف کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب کھانے والے کوئی بھی ہوں، چونکہ جب یہ قاعدہ کلیہ ہے، فقہ کے اندر قاعدہ کلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ تملیغ تبدل عین، تبدل صحیح نا، تبدل ملک تبدل عین کو مستلزم ہے، مطلب یہ کہ جب ملکیت بدل جاتی ہے تو عین بدل جاتا ہے، صحیح سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں زکوٰۃ تھی، دینے والے کے پاس جو مال تھا وہ زکوٰۃ تھا، جب اس کے پاس چلا گیا اب اس کی جہت بدل گئی، جب ملکیت بدل گئی جہت بدل گئی، یاد رکھیں، تو اب جب یہاں زکوٰۃ تھی وہاں گئی اور اس نے جب قبضہ کر لیا تو اب وہ مال پاک ہو گیا، اب وہ آگے جائے گا تو لہذا ہر شخص کے لیے اس کا کھانا پینا کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ تو تملیغ فقیر جو ہے اس طریقے سے کوئی وکیل بنا دے، جیسے آپ نے ایک بچی کی فیس کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے نا، تو اب بچی کا جو باپ ہے اور وہ فقیر شرعی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی فیس ادا کر لوں، تو اب یہ ہے کہ یہ کہے بچی کا جو بچی کا باپ ہے اور یہ اس کو وکیل بنا دے مالک کے نصاب کو جو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، کہ آپ جو ہے میری طرف سے وکیل بن جائے اور میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے، تو یہ وکیل بن کر زکوٰۃ کی مد میں وہ فیس ادا کر دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی صورت میں آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، یعنی کہ آپ فقط اس شرط کو ملحوظ خاطر رکھیں، یا تو
وکیل بن جائے, وکیل بن جائے, جہاں وکیل بننا درست ہو, ٹھیک ہے نا, یا پھر تملیک فقیر کہ وہاں پر مالک بنا کر جو ہے اس کو زکوٰۃ دے اور پھر جا کر اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی, ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہاں پر ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ جو یہ جو زیڈ اکاؤنٹ کی بنیاد پر جو ادارے چل رہے ہیں اور زیڈ اکاؤنٹ سے جو ہے وہ علاج معالجہ کرتے ہیں, تو پہلی بات تو یہاں پر ضمناً گزر گئی کہ وہ کیا زیڈ اکاؤنٹ سے علاج کس طرح کر سکیں گے, یعنی زکوٰۃ ادا ہو جائے زکوٰۃ دینے والوں کی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے زیڈ اکاؤنٹ, اس میں اتنی رقم جمع ہوتی ہے کہ سال کے ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے مستحقین تک پہنچتی نہیں ہے. جی ہاں, جی ہاں, یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اب اس کو سال کے اختتام تک زکوٰۃ فنڈ کو ختم کرنا ضروری ہے, یعنی کہ اپنے مصرف استعمال کرنا ضروری ہے اس کو. اور جہاں سال کا اختتام ہو گیا اور زیڈ اکاؤنٹ میں اب بھی رقم پڑی ہوئی ہے, موجود ہے, تو اس رقم پر دوبارہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. جی ہاں, ان پر جنہوں نے دی ہے, اللہ اکبر, ان کی بات ہوگی نا. یہ چونکہ ادارہ تو وکیل ہے نا, ادارہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ تو وکیل کی حیثیت سے لے رہا ہے, اور وہ وکیل کی حیثیت سے آگے خرچ کر رہا ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہاں پر جب زکوٰۃ کا فنڈ قائم کیا جاتا ہے تو وہاں پر پھر شرعی رہنمائی لینا بھی ضروری ہے کہ آپ کسی جو ہے مفتی سے شرعی رہنمائی لیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم کب تک صرف کی جائے اور اس کو جو ہے کب تک ختم کیا جائے. تو سال کے اختتام تک اس کو ختم کرنا ضروری ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات حضرت نے بتائی ہے. ہم عموماً این جی اوز وغیرہ کو, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ دیں, مطلب دے دیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زکوٰۃ اسی سال کسی مستحق تک پہنچی کہ نہ پہنچی. اور اگر نہیں پہنچی ہوگی تو آپ سوچ لیں پھر وہ اگلے سال اس کو اس زکوٰۃ کی رقم پر بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. حضرت ایک سوال کا جواب تو آپ نے والدین کے حوالے سے بتا ہی دیا کہ وہ والدین کے والدین, بیٹے کا بیٹا, بیٹے کا نواسا پوتا, سب آپ نے بتا دیا. اب اس میں یہ پوچھنا دو سوال ہے. ایک تو کیا قبر اور کفن یہ کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ حضرت زکوٰۃ نکالنے پر تاخیر کرنا کیسا, وقت بہت. جی, اس کا یعنی جو پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ قبر, تکفین و تدفین, کفن دفن کے معاملات کے اندر زکوٰۃ کی رقم, چونکہ یاد رکھیں مرنے والا شخص چونکہ قبضہ کرنے کا مالک بنائے جانے کا تو اہل ہوتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور تملیک فقیر یہ شرط ہے زکوٰۃ کی صحت کے لیے. تو لہذا اس کے جو طریقہ کار ہے, اس کا سولوشن, اس کا جو حل یہ ہے کہ کسی بھی فقیر شرعی کو مالک بنا دیا جائے اور وہ اپنی طرف سے پھر ان چیزوں میں صرف کرے. تو براہ راست صرف نہیں کیا جا سکتا, یعنی کہ بل واسطہ صرف کریں گے, بلا واسطہ صرف نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو سوال ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر, یاد رکھیے گا اصح قول کے مطابق اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 کے اندر کہ زکوٰۃ جیسے ہی فرض ہو جائے, ادائیگی جیسے ہی فرض ہو جائے تو اب فوراً ادائیگی کرنا واجب ہے. تاخیر کرنے والا گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ بالکل تاخیر نہ کی جائے بغیر کسی عذر شرعی کے. اگر عذر شرعی کچھ تاخیر ہوگی تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بغیر کسی عذر شرعی کے, جیسے یہاں پر ایک مسئلے کی طرف توجہ دلا دوں, یعنی کہ جو سامعین و ناظرین ہیں, ہم دراصل بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رجب یا شعبان میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ہم انتظار کرتے ہیں رمضان کا. یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ رمضان میں چونکہ یہ صحیح بات ہے, احادیث میں آتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو چکی ہوتی ہے رجب یا شعبان یا اس سے پہلے مہینے میں. تو اب یاد رکھیے گا جیسے ہی زکوٰۃ واجب ہو جائے ادا کرنا, تو اب مالک نصاب پر لازم ہے کہ فوراً زکوٰۃ دے, رمضان کے آنے کا انتظار نہ کرے ورنہ گناہ گار ہوگا. حضرت بہت بہت شکریہ, آپ نے کافی سوالات کے جوابات دیے, اور امید کرتا ہوں ہمارے تمام ویورز کو ان کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہوئی ہوگی, کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. اور میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں, جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو کام کرتے ہیں, اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ اسی وقت نکال دیں اسی مال کے آنے کے ساتھ ساتھ, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کا مال نقصان ہونے سے بھی بچ جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نکالنے میں 1 سال کا انتظار ہے اس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, اور اس سے آپ کو کافی مدد پہنچے گی. حضور میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں, اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام مسائل اور مصائب کو حل فرمائے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جلیلہ سے جو آپ کے توسل سے علم دین ہم نے سیکھا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی اور قبول کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وقت سے ٹرانسمیشن میں یا ہمارا وقت اختتام پر پہنچا,
اپنے میزبان شاہد الحق نوری اور ہمارے مہمان مفتی ارشاد القادری صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں دوسرے موضوع کے ساتھ. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواد دے رہا